تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی کی راہ لینا چاہے اور جو کسی کی نقل اتارنا چاہے اور جو کسی کی ڈگر پر چلنا چاہے تو فرمایا وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے۔ ان کی یہ حالت ایسی ہے کہ یہ دلوں کے بہت پاک ہے، علم کے بہت گہرے ہیں اور تکلفات سے زندگیاں بالکل پاک ہے، جو اندر میں ہے وہی باہر ہے۔ اس لیے حق کا معیار قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی ہے، اور ان کو سامنے رکھ کر چلنے کا سارے ایمان والوں کو حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو قرآن میں مہاجرین اور انصار کو اللہ نے سچا کہا ہے دو جگہ پر، ایک جگہ مہاجرین کو سچا کہا ہے، ایک جگہ انصار کی جماعت کو بھی سچوں میں سچا کہا ہے کہ بھائی یہ سچے ہیں، ان سچوں کے ساتھ رہو، ان کی چال چلو، ان کی زندگی اپناؤ، ان کی خلوت جلوت اپنی بناؤ، ان کی انفرادی اجتماعی زندگی اپنی بناؤ، اس لیے کہ ہم انہی کے ساتھ مقید ہے قیامت تک۔ جو اپنے ماحول سے حق کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ غلطی اور دھوکے کے ساتھ زندگی گزارے گا اور ہو سکتا ہے دھوکے پر ہی مرے، اس لیے کہ ماحول میں دیکھے گا تو غلط صحیح سے سمجھے گا، جس کو وہ غلط ہوگا، جس کو حق سمجھے گا وہ باطل ہوگا، اور اگر اس دھوکے کے ساتھ موت آ گئی تو پھر انسان خون کے آنسو روئے گا، اس کے آنسوؤں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب بات پوچھی گئی کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، تبلیغ کی محنت سے سب سے کہتے ہو نکلو نکلو نکلو، تو آپ اس محنت سے چاہتے کیا ہو؟ اور میں اس محنت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت میں امت کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے دوبارہ امت اس سطح پر پہنچ جائے، میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ ہماری منزل طے کیا کہ تبلیغ کی محنت کیوں ہے؟ فرمایا وہاں تک جانے کے لیے ہے۔ ہر آدمی اپنی منزل یہ بنا کر چلنا شروع کرے، یا تو اللہ وہاں تک پہنچا دیں گے، اس لیے کہ صحابہ کو صحابہ اللہ ہی نے بنایا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ 20ویں صدی کے ایمان والوں میں وہ بنیادیں زندہ کر دے جو بنیادیں اللہ نے صحابہ میں زندہ فرمائی تھی۔ تو صحابہ میں کیا بنیادیں تھی؟ اور میں صحابہ میں دو بنیادیں تھی، ایک تو 100% ایمان والوں میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا، پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا، جو قرآن میں ہے وہ ان کی زندگی میں ہے، جتنے کرنے کے کام بتائے ہیں وہ سارے کام ان کی زندگیوں میں ہیں، جتنی چیزوں سے بچنے کا حکم ہے ان ساری چیزوں سے زندگیاں ان کی بچی ہوئی ہے، جن صفات سے اللہ نے متصف ہونے کے لیے کہا ہے ان صفات سے ان کی زندگی متصف ہے، اور جن رذائل سے پاک رہنے کا حکم دیا ہے ان رذائل سے ان کی زندگیاں پاک ہے۔ اسی لیے فرمایا کانوا کتاب اللہ یمشون علی الارض، فرمایا زمین پر چلتی پھرتی اللہ کی کتاب تھے، جس سے قرآن سمجھنا ہوتا تھا ان کی زندگی کو سمجھا جا سکتا تھا ان کی زندگی سے۔ اسی لیے ان کی دعوت اسلموا تسلموا، فرمایا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی۔ فرمایا کون سا اسلام؟ فرمایا کونوا مثلنا، فرمایا ہمارے جیسے ہو جاؤ، جیسے ہو جاؤ، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ ہماری زندگی وہ ہے جس زندگی پر اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگائی ہوئی ہے، کہ صحابہ کی ہر چیز سے اللہ راضی ہے، ان کے فقر سے، ان کے مالداری سے، ان کی انفرادی زندگی سے، ان کی اجتماعی زندگی سے، ان کی عبادت سے، ان کی زندگی کے ہر حرکت و سکون سے اللہ خوش ہے۔ ہماری جیسی زندگی بنا دو، اللہ تعالیٰ تم سے بھی خوش ہو جائے۔ اس لیے ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ دوسری بات 100% صحابہ میں یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا، کہ ہماری جان کی اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی تقاضا ہے، اس کے دین کا تقاضا ہے، تو اس کے لیے ایک جان لگانے کا تقاضا ہے تو ایک لگا سکتے ہیں،
घराने को लगाने का तकाजा है तो घराना लगा सकते हैं, बिरादरी को लगाने का तकाजा है तो बिरादरी को लगा सकते हैं। हमारी जान अल्लाह के और अल्लाह के दीन के मुकाबले में बेकीमत है। वैसे तो ईमान वाले की जान तो बहुत कीमती, अगर सारी दुनिया किसी मोमिन को कत्ल पर जमा हो जाए तो अल्लाह सबको आजाद देंगे। मोमिन इतना कीमती है, लेकिन अल्लाह के मुकाबले में और अल्लाह के दीन के मुकाबले में हमारी जानें बेकीमत है। अल्लाह बड़े और अल्लाह का दीन बड़ा। ऐसे ही माल को बेकीमत बनाया अल्लाह के और अल्लाह के दीन के मुकाबले में, कि जितने माल का तकाजा होगा इतना माल अल्लाह के दीन पर लगाएंगे। 100 का तकाजा है तो 100 लगाएंगे, और 1000 का तकाजा है तो 1000 लगाएंगे, और झाड़ू मार कर लगाने का तकाजा है तो झाड़ू मार कर पूरा इस यकीन के साथ लगा देंगे कि जब अल्लाह की निस्बत पर लगा देंगे तो अल्लाह उजाड़ेंगे नहीं, अल्लाह आबाद कर देंगे। इसलिए कि अल्लाह की निस्बत पर खपने वाले कभी उजड़ते नहीं हैं, बल्कि आबाद होते हैं। और वो नहीं आबाद होते बल्कि उनकी सदियों तक की नस्लें आबाद हो जाती हैं जो अल्लाह की निस्बत पर अपने आप को मिटा देते हैं अल्लाह के लिए। इसलिए कि अल्लाह से बढ़कर के कोई गैरत वाला नहीं हो सकता है। एक आदमी अल्लाह की निस्बत पर अपना लगा दे और अल्लाह उसको और उसके खानदान को उजाड़ दे, कभी नहीं हो सकता मेरे दोस्त। तो ये दो बुनियादें सहाबा में थी, इसलिए इसको हमें समझना है ताकि अपनी मंजिल तय करें। जब मंजिल तय करेंगे तो चलते रहना आसान हो जाएगा, लंबा सफर है। इसलिए कि तबलीग चिल्ले 4 महीने का काम नहीं है, 7 महीना साल का काम नहीं है, बल्कि जिंदगी भर करने का काम है। फरमाया वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, फरमाया अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की इताअत में, अल्लाह के काम में लगे रहो। कब तक? फरमाया मौत तक का मुतालबा है, मौत तक लगे रहने का। और ये फरमाया ला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अल्लाह फरमाते मुसलमान होकर के मरियो, यानी फरमाबरदार बनकर के मरियो। तो फरमाबरदार बनकर कौन मरेगा? फरमा जो फरमाबरदार बनकर जिएगा वो फरमाबरदार बनकर मरेगा, और जो फरमाबरदार बनकर मरेगा वो फरमाबरदार बनकर क़यामत के दिन उठेगा। जैसी जिंदगी है ऐसी मौत है, और जैसी मौत है ऐसा क़यामत के दिन हश्र में उठना है। इसलिए जीने और बनने का मुतालबा दीन के साथ और दीन की मेहनत के साथ है। तो लंबा सफर है, अगर मंजिल तय नहीं करेंगे तो रास्ते की सोबतों से थक हार कर या तो बैठ जाएंगे या रास्ता बदल देंगे। तो जो बैठ जाएगा वो भी मंजिल गुम कर देगा, और जो रास्ता बदल देगा वो भी मंजिल गुम कर देगा, मंजिल गुम हो जाएगी। और जो चलता रहेगा सही रुख के साथ में, या तो अल्लाह वहां तक पहुंचा देंगे, अगर पहुंचना नहीं हुआ, रास्ते में मर गया, तो अल्लाह ताला पहुंचने वालों के साथ हशर फरमा देंगे। अल्लाह के दादो दहीश के अंदाज निराले ही। फरमाया एक आदमी ने हिफ्ज़ शुरू किया और हाफिज बनने से पहले मर गया, तो अल्लाह कयामत के दिन इसको हाफिज उठाएंगे। एक आदमी हज के लिए लाहौर से रवाना हुआ एहराम बांधकर, और लाहौर के एयरपोर्ट पर मर गया, तो अल्लाह कयामत के दिन इसको हाजी उठाएंगे। सहाबा को मंजिल बनाकर हम चलते रहेंगे, या तो अल्लाह उन बुनियादों तक पहुंचा देंगे जो बुनियादें में सहाबा में जिंदा थी, और अल्लाह उन बुनियादों की बुनियाद पर हमसे वो काम ले लेंगे जो अल्लाह ने सहाबा से काम लिया। और अगर इतना मंजूर नहीं हुआ, रास्ते में मर गए, तो अल्लाह ताला इनके साथ हशर फरमा देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस मेहनत की मंजिल ये तय किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को जहां छोड़कर गए थे, उम्मत दोबारा वहां तक पहुंचे। इस मेहनत पे आने वाला, इसको मोहब्बत करने वाला, इसमें चलने वाला हर आदमी अपनी मंजिल ये बनावे कि मुझे वहां तक जाना है जहां सहाबा पहुंचे थे। अल्लाह ताला पहुंचा देंगे या उसके साथ में हमारा हशर फरमा देंगे। इन दो बुनियादों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को छोड़ा था। इन बुनियादों को अच्छी तरह समझना है। उन बुनियादों में सबसे पहली बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ईमान 24 घंटे फर्ज है। नमाज तो दिन में 5 मरतबा फर्ज है, रोजे साल में 1 मरतबा फर्ज है, ज़कात साल में 1 मरतबा फर्ज है, और हज जिंदगी में 1 मरतबा फर्ज है। लेकिन ईमान 24 घंटे के एतबार से फर्ज है।
اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ایک آدمی 100 سال ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے کے بعد میں چند لمحوں کے لیے اگر ایمان سے نکل جائے گا، سال کفر میں زندگی گزارنے والا ایک مرتبہ دل کی تصدیق کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا تو 100 سال کا کفر دھل جائے گا، اور 100 سال کے سارے بڑے بڑے گناہ، سارے قتل، ساری چوری، ساری بدکاری، سارے گناہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور ایمان اس لیے 24 گھنٹے کے اعتبار کا فرض ہے، اور ایمان میں ادنا کھوٹ کی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا اللہ شرک کے گناہ تو معاف نہیں کریں گے، باقی بڑے بڑے گناہ جس کے لیے بھی چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ 100 آدمی کے قاتل کو معاف کر دیں گے توبہ کی نیت پر، لیکن شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلی بنیاد ہمارے دین کی یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا سب سے پہلے کلمہ بننا چاہیے، اور کلمے کے بننے کی معنی یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے الفاظ صحیح ہوتے ہوئے اس کا یقین یہ بننا چاہیے کہ میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں اور حکومتوں سے نہیں ہے، میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگی دیتے ہیں، اللہ ہی موت دیتے ہیں، اللہ ہی رات لاتے ہیں، اللہ ہی دن لاتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے جتنا نظام ہے وہ اللہ کے امر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب تک بقا کا امر ہے، جب تک پوری دنیا باقی ہے، جب اللہ فنا کا امر لائیں گے تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، سارے انسان اور جنات مر جائیں گے، اور سارے فرشتے بھی مر جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت اور ملکیت حکومت کس کی ہے؟ کوئی بھی جواب دینے والا نہیں۔ اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، پہلے بھی ایک تن طرح زبردست اللہ مالک تھے، آج بھی مالک ہے، آئندہ بھی مالک اللہ ہی رہیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے ہے ہی نہیں ہے۔ اس دھوکے سے نکلنا ہے امت کو، تاکہ امیدیں دنیا سے ختم ہو جائے، مخلوق سے، اور ڈر مخلوق کا ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ جتنی بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، اور ساری مخلوقات کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے، چاہے وہ ذرہ ہو یا پہاڑ ہو، چاہے چیونٹی ہو چاہے جبرائیل امین ہو، چاہے قطرہ ہو یا چاہے سمندر ہو، اور چاہے پیسہ ہو یا لاکھوں یا خربوں ہو، ان سب کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے لا یملک نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ فرمایا جتنی مخلوقات نظر آ رہی ہے اس کے کسی کے ہاتھ میں بھی کسی کو نفع دینا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نقصان دینا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کسی کو مارنا نہیں ہے، اور کسی کے ہاتھ میں کسی کو زندہ کرنا نہیں ہے، اور کسی کے ہاتھ میں مار کر دوبارہ زندہ کرنا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تنہا تنہا ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی نفع نقصان کے مالک ہے، اللہ ہی زندگی اور موت کے مالک ہے، اور اللہ ہی سب کو مار کر کے دوبارہ زندہ کرنے کے مالک صرف تنہا اللہ ہے۔ اس لیے مخلوق سے امید بھی ختم ہو جائے اور مخلوق کا ڈر بھی ختم ہو جائے۔ کیا ختم ہو جائے؟ مخلوق سے امید بھی ختم ہو جائے اور مخلوق سے ڈر بھی ختم ہو جائے، کہ ساری دنیا کے سارے انسان اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ میں کسی ایک آدمی کو مارنا چاہے تو وقت سے پہلے اس کو مار نہیں سکتے ہیں، اور کسی کو چند سیکنڈ کی زندگی بڑھانا چاہے تو بڑھا نہیں سکتے ہیں۔ یہ یقین ہمارا بنے تاکہ مخلوق کا ڈر بھی نکل جائے اور مخلوق سے امید بھی ہماری ختم ہو جائے۔ ہم امید رکھیں گے صرف اللہ سے، ہمارے کام بنانے والے صرف اللہ ہے، اور کاموں کے بگاڑنے والے بھی صرف تنہا اللہ ہے۔ اگر ملک سے زندگی بنتی تو فرعون اور نمرود کی بن جاتی، مال سے زندگی بنتی تو قارون کی بن جاتی،
اگر باغات سے زندگی بنتی تو قوم سبا کی بن جاتی. ان چیزوں میں زندگیوں کا بننا نہیں ہے. زندگیوں کے بننے بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے دعوت کی محنت میں یقین کے بنانے کی محنت ہے کہ ہر آدمی کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں, اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں. آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے, اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے. کہ یقین ہمارا بنے تاکہ مخلوق کا ڈر بھی نکل جائے اور مخلوق سے امید بھی ختم ہو جائے. اسی کے ساتھ ہمارا یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے, اور اللہ کے یہاں سے زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے, اندازون نظام نہیں ہے. اس کی بنا دیا, اس کی اجاڑ دیا, ایسا نہیں ہے. اللہ علیم ہے اور حکیم ہے. اللہ کا علم بھی بڑا اور اللہ کی حکمت بھی بڑی. تو اللہ اپنی علم اور حکمت سے زندگیوں کو بناتے بھی ہے اور بگاڑتے بھی ہے, اور بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے. فرمایا کس کی زندگی اللہ بنائیں گے؟ فرمایا جو محمدی سانچے میں ڈھل کر زندگی گزارے گا اور جو محمدی بن کر کے مرے گا اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے. جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے, محل میں ہے تو محل میں بنا دیں گے, غریب ہے تو غربت میں بنا دیں گے, اور مالدار ہے تو مالدار میں بنا دیں گے, بیمار ہے تو بیماری میں بنا دیں گے, تندرست ہے تو تندرستی میں بنا دیں گے. جس حال میں بھی ہے محمدی بن کر یہ جیے گا اور محمدی بن کر کے یہ مرے گا, اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے. زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ محمدی بن کر جینا اور محمدی بن کر کے مرنا ہے. اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والا اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک محمدی بن کر جینا سیکھ لے, محمدی بن کر کے مرنا سیکھ لے, تاکہ جس حال میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اچھے سے اچھی بنا دے. اور دنیا کی زندگی اچھی بننے کے معنی یہ ہے کہ اللہ دلوں میں اطمینان, چین اور سکون دیں گے. جھوپڑے میں ہے لیکن چین اور سکون ہوگا. آپس میں محبتیں اللہ دیں گے, جھگڑے ختم ہو جائیں گے.